نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا جو لاسٹ لیکچر تھا اس میں ہم نے جو آیات کی تھی ان میں میجر جو ٹاپک تھا وہ کیا تھا؟ شارٹلی بریفلی کوئی بتا دے کہ اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جب تک آپ لوگ بتا رہے ہیں میں تب تک اپنی اسکرین شیئر کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ بنو قریظہ کا معاملہ تو بہت پرانا ہو گیا بھائی، لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات ڈسکس کی تھی وہ جلدی جلدی سے بتائیں افشا عمران۔ بنو قریظہ بہت پرانا ہو گیا بات۔ اچھا چلیں، یہ بہت ٹائم ٹیکنگ ہو رہا ہے، میں خود آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ ہم نے جی منافقت والا بھی وہ ختم ہو گیا تھا ٹاپک، ٹھیک ہے؟ ہم نے جو سٹارٹ کیا تھا اس میں ہم امہات المومنین کے بارے میں بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ امہات المومنین پورا ایک سینیریو لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ نان نفقے کے حوالے سے انہوں نے جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ڈیمانڈز کی تھی، ٹھیک ہے، کہ ان کا نان نفقہ بڑھایا جائے، ان کا خرچ بڑھایا جائے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس میں جی شاباش عظیم، سامیہ عظیم ہوں گی آئی تھنک، تو وہ پھر اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات تخیر جو تھی وہ اتاری گئی اور پھر ان کو اختیار دیا گیا کہ آپ لوگ اپنے لیے چوز کر لیں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے دنیا کو چوز کرنا ہے یا آپ لوگوں نے آخرت کو چوز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ تمام امہات المومنین نے اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کو چوز کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور پھر ان آیات میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا جو انتخاب تھا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو ریوارڈ بھی دیا تھا۔ تو آج کا جو لیکچر ہے وہ بھی انشاءاللہ آیت نمبر 31 سے ہے اور آیت نمبر 33 تک، ٹھیک ہے؟ اس میں ہم 3 آیات ہی انشاءاللہ ان کو اینالائز کریں گے، ان کو سمجھیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، ٹھیک ہے؟ کہ اس میں ہم سے کیا بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے نا کہ قرآن کریم اب یہ اس میں جو مخاطبت کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے تو امہات المومنین کے ساتھ، لیکن یہ تعویل عام میں یہ ہم سب کے لیے ہے،
ٹھیک ہے، یہ جو ریکوائرمنٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کے ساتھ کی، ٹھیک ہے، اسپیسیفکلی تو ان کے لیے تھیں یہ، لیکن قرآن کریم تو قیامت تک کے لیے ہے نا، تو یہ ہر ایک کے لیے ہر آیت میں میسج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک بندے کے لیے وہ آیات ہوتی ہیں جو کہ اس کتاب کے اوپر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سب کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، کوڈ آف لائف ہے نا، تو یہ سب کے لیے ہے۔ تو جو آیات، جو ریکوائرمنٹس، جو احکام امہات المومنین کے لیے ہیں وہ ہم سب کے لیے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اگر تو ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان ہے۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے پچھلی آیت دیکھی تھی، تو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ اگر آپ نے یہ جو دنیا کو چوز کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں اگر تو دنیا کہہ رہی ہوں، سوری اللہ اور اس کے رسول کو چوز کیا، ٹھیک ہے، دنیا کو آپ نے چھوڑ دیا، اس کو آپ نے پرائیورٹی نہیں دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بھی بتایا تھا، اور پھر اسی کے ساتھ ہم نے ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہم نے یہ ڈسکس کی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو ریوارڈ دیا تھا، جو ایک ڈیزگنیشن دیا تھا، تو پھر اس ڈیزگنیشن کی ذمہ داریاں بھی بتائی تھی، اور سب سے پہلا جو ریکوائرمنٹ تھی وہ کیا تھی کہ اب آپ نے کوئی بھی فحش حرکت نہیں کرنی ہے، اگر آپ لوگ کریں گے تو اس کا عذاب بھی دگنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو پچھلی آیت میں جس طرح سے عذاب کی بات کی گئی تھی، تو اس آیت میں جیسے ہم دیکھتے ہیں، اب اس آیت کے اندر اگین جو ہے وہ ریوارڈ کی بات کی جا رہی ہے۔ یہاں سے ہمارا جو پارا نمبر 22 ہے وہ بھی سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس کا فرسٹ آیت ہے، جبکہ سورہ کی یہ 31 آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور نیک عمل کرے گی تو اس کو ہم دگنا صلہ دیں گے، اور ہم نے ان کے لیے ایک رزق کریم تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، آیت میں آتے ہیں لفظی ترجمے کی طرف۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ جی، اب یہاں پہ دیکھیں وَمَن یَقْنُتْ، وَمَن اور جو، یقنت، اب یہ جو ہے نا یہ کنتا یقنتو، ٹھیک ہے، یہ قاف نون تا، یہ اس کے روٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس روٹ سے یہ جو یقنت ہے، اسی سے جو ہے وہ قنوت بھی نکلا ہے۔ اب قنوت کیا ہوتا ہے، موسٹلی آپ لوگوں کو معلوم ہوگا قنوت کیا ہوتا ہے، ہم وہ وتر جو پڑھتے ہوتے ہیں اس میں ہم دعائے قنوت کرتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو قنوت ہے، اس قنوت کا مطلب کیا ہے، سکوت، خشوع اور دوام کے ساتھ جو عبادت کی جائے وہ قنوت کہلاتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ سکوت سے کیا مراد ہے، سکوت مطلب خاموشی ہو، سکون ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اسی روٹ سے یہ لفظ یوز کیا گیا یقنت۔ اب یہ جو یقنت ہے، یقنت سے کیا مراد ہے، فرما برداری، اطاعت، یہ آپ کو ٹرانسلیشن میں بھی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اطاعت ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، پچھلی آیت میں عذاب کی بات ہوئی تھی نا، اب یہاں وہ دگنے عذاب کی بات ہوئی تھی، ہم نے دیکھا تھا نا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ دوہرے اجر کی اگین بات کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ شرائط بھی ہیں، ان کو سمجھ لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلی شرط کیا ہے، اس کو آپ یہ دیکھ لیں، یہ ہمارے پاس سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اور جو فرما برداری کرے، من کننا، تم میں سے۔ اب یہ کننا کا جو صیغہ ہے یہ کس لیے ہے، یہاں پہ عورتیں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ازواج مطہرات کے لیے یہ یوز کیا گیا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے، یعنی کہ ہر کوئی تو کرتی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن تم میں سے جو فرما برداری کرے، کس کی فرما برداری کرے، للہ، اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی۔ اب یہاں پہ پہلی ریکوائرمنٹ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اب جو ہے وہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ جو یقنت ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ قنوت، اس کو میں نے ایکسپلین کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب اسی آیت کے اندر اب یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر تو تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی ہو وتعمل، اور عمل کرے صالحہ نیک. اب یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے پاس دوسری ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے، پہلی کیا ہے؟ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. اب یہ جو اطاعت ہے، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کی بات کی گئی ہے وہ بحیثیت رسول تو آپ نے کرنی ہی کرنی ہے، جبکہ ایڈیشنل کیا ہے؟ آپ نے بحیثیت شوہر بھی اطاعت کرنی ہے. ہسبینڈ بھی تھے نا، تو بحیثیت شوہر بھی آپ نے اطاعت کرنی ہے. یہ مزید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب ان کے لیے ریکوائرمنٹس آ رہی ہیں. اب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایک تو آپ نے اطاعت کرنی ہے، پھر اس کے بعد دوسرا ساتھ میں آپ نے عمل صالح بھی کرنے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے نیک اعمال بھی کرنے ہیں. تو اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گا؟ نؤتیہا، ہم دیں گے. ہاں، اب یہ اوپر تھا نا، تم میں سے اگر کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اسی لیے ہاں سنگولر کا صیغہ یوز ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہم دیں گے اسے اجرہا، اس کا اجر، مرتین. اگین مثنیٰ کا صیغہ جو ہے وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ہے کہ ہم اسے اس کا دگنا اجر دیں گے. اب یہاں پہ نا یہ قرآن کریم کا جو ایک مزاج ہے نا، وہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیشہ عذاب کے ساتھ اجر کی بھی بات ہوتی ہے، جنت کے ساتھ جہنم کی بھی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو پچھلی آیت میں جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا اس میں دوہرے عذاب کی بات تھی، اب یہاں پہ دوہرے اجر کی بات ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ٹرم یوز کی اجرہا. ٹھیک ہے، اب یہ اجرہا کس سے نکلا ہے؟ اجرت سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ اجرت ایک انسان کو کب ملتی ہے؟ بتائیں ذرا. ایک انسان کو اجرت کب ملتی ہے؟ محنت پر. شاباش شاباش، افشا عمران، بالکل پرفیکٹ آپ نے جواب دیا ہے کہ جب بھی کوئی بھی کام مکمل ہو جاتا ہے تو اس کام کو، اس کی کمپلیشن پہ آپ کو اجرت ملتی ہے نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ کو اجر ملے گا، لیکن یہ جو ریکوائرمنٹس ہیں یہ آپ پوری کریں گے تو آپ کو اس کی اجر، اس کی اجرت بھی ملے گی. اور پھر پلس کیا ہے؟ وَآتَدْنَا، اور ہم نے تیار کیا ہے، لہا، اگین سنگولر کا صیغہ. ٹھیک ہے، کہ اس کے لیے رزقن کریما. اب یہ جو ٹرم یوز کی گئی ہے نا، رزقن کریما، یہ بہت براڈ وے میں یہ ٹرم جو ہے یہ اس کو ہم لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے رزقن کریما؟ اس کو دیکھیں، یہ سلائڈ پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو رزقن کریمہ ہے، یہ رزقن کریمہ ایسے رزق کو کہا جاتا ہے جو کہ پاکیزہ ہو، جو کہ عزت والا ہو، جو کہ وسعت والا ہو، اس میں برکت بھی ہو اور وہ بغیر کسی ذلت کے آپ کو حاصل ہو. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اگر ہم اس کو صرف پیٹ بھرنے والا رزق وہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں کہ وہ حلال ہونا چاہیے، وہ باعزت طریقے سے حاصل کیا ہوا ہونا چاہیے، اس سے آپ کے نفس اور آپ کے روح کو سکون ملنا چاہیے، اور وہ جو آپ نے رزق حاصل کیا تو اس کے لیے آپ کو کسی دوسرے کے اوپر محتاجی نہ ہو، اور وہ جو ہے وہ دنیا آخرت دونوں میں آپ کے لیے وہ. ٹھیک ہے، یہ تو ایک یہ سمجھ لیں کہ ایک نارمل اس کی رزق کی ڈیفینیشن ہے. لیکن جو مفسرین ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے رزق کو کس طرح سے ڈیفائن کیا ہے کہ یہ جو رزق ہوتا ہے نا، یہ صرف کھانے پینے والی چیزوں کے ساتھ یہ وہ مختص نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس نیک اولاد ہے، وہ بھی آپ کے پاس رزقن کریمہ اسی میں آ جاتا ہے. آپ کے پاس نفع دینے والا علم ہے، وہ بھی رزقن کریمہ میں آ جاتا ہے. آپ کے پاس مال ہے، آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آپ کا مال آپ کا پاک ہے، وہ بھی آپ کے پاس رزقن کریمہ ہے. آپ کے پاس عزت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہوئی ہے، آپ وقار سے رہ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کا رزق ہے. اور سب سے بہترین رزق کیا ہے کہ آخرت میں آپ کو جنت مل جائے. ٹھیک ہے، یہ سب سے بہترین اور اعلیٰ رزق ہے، رزقن کریمہ کی بیسٹ ایگزامپل ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ رزقن کریمہ. ٹھیک ہے، یہ جو اوپر آیت میں ہم نے دیکھا تھا نا، یہ رزقن کریمہ، یہ سب اس میں آ جاتا ہے. اب آگے دیکھیے
आई होप कि आपको आयत नंबर 31 जो है वो समझ आ गई होगी। आयत आयत नंबर 32 टू देखें। अब यहाँ पे देखें अगेन, यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो मुखातबत की है वो अगेन रिवॉर्ड्स के बाद अब डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट मुखातबत है। या निसा अन्नबी, ए नबी की बीवियों, लस्तुन्ना। अब ये जो लस्तुन्ना है इसको जरा मुझे ग्रामर वाले स्टूडेंट्स बताएंगे कि ये कौन सा सीगा है। ये लईसा से निकला है, ठीक है, लईसा से ये निकला है। और ये तुन्ना का जो सीगा है ये हमें क्या बता रहा है, कौन सा सीगा है ये? आ, मेरे पास नेट इशू हो रहा है, मेरी आवाज क्लियर है? जी सैयदा सलमा, बिल्कुल आपने सही बताया। शमसा गुल नहीं। हाँ जी 12, बिल्कुल ठीक बताया आपने शमसा, सॉरी। ठीक है, तो ये जो तुन्ना का सीगा है ये आपके पास जमा मुन्नस और ये मुखातिब का सीगा है। अब डायरेक्ट मैंने जैसे बताया ना कि डायरेक्ट मुखातबत हो रही है। अल्लाह ताला क्या कह रही हैं कि ये जो है ए नबी की बीवियों, लस तुन्ना, लईसा का क्या मतलब होता है? नहीं, नहीं हो तुम, का अहदिन। अब ये का जो है इसको बता सकते हैं ये कौन सा का है? मुनज़्ज़र नहीं, ये नाइन्थ नहीं है, 12th है। 12th सीगा है। नाइन्थ वाला मुजक्कर का होता है ना। का, शाबाही तशबी के लिए, और ये हरफ जर है, ठीक है, का हरफ जर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं का अहदिन, और अहद जो है वो क्या है? नकिरा है। तो इजीली आप ट्रांसलेशन देख रहे हैं किसी एक की मानद। अब कौन सी, कहाँ, किस में से एक की मानद? तो यहाँ पे आगे अल्लाह ताला ने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि मिनन निसाई, यानी कि औरतों में से तुम किसी एक की भी मानद नहीं हो। मतलब ये यहाँ पे अल्लाह ताला ने नकिरा यूज किया, तो उसका मतलब क्या है कि जो आम औरतें हैं ना उसमें से, अब देखें कितनी ज्यादा औरतें हैं, अब उस औरत में से कोई एक भी औरत जो है ना वो तुम्हारे साथ वो उसका नहीं है। मतलब जितना रिवॉर्ड तुम्हारा है कोई आम औरत उसको नहीं पहुंच सकती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो है वो क्लियरली बता दिया कि तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, ठीक है। अब ये बताने का मकसद क्या था? ताकि उनको अपनी जो एक इम्पोर्टेंस है वो अब नजर आए, ठीक है। अब पिछली आयत में हमने देखा था कि दो रिक्वायरमेंट्स थी अल्लाह ताला की। अब अगेन यहाँ पे अल्लाह ताला ने बताया कि तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। लेकिन यहाँ पे देखे इन्नित्तकैतुन्ना, इसका क्या मतलब है? ये जो इन है ना ये इन शर्तिया है, ठीक है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने अगेन जो है वो उनको बताया कि अगर तुम ये करोगी तो फिर तुम्हें जो है वो ये वाली जो कैटेगरी दी गई है कि तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, ये चीज तब उसके ऊपर फिट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखें, अब आगे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, इन इत्ता कई तुन्ना। अब ये कई तुन्ना ये इत्ता का तकवा से निकला हुआ है ना। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अगर तुम तकवा इख्तियार करो, इत्तका ये जो है ना ये अमर का सीगा है, लेकिन पीछे हमें ये शर्तिया जुमला भी नजर आ रहा है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अगर तुम तकवा इख्तियार करो तो क्या करोगी? फला तखदौना, तो तुम नरमी ना करो। ला का क्या मतलब होता है? ना, यानी कि तुम ना नरमी इख्तियार करो बिलकौली, बात करने में। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये समझ लें कि ये हमारे पास तीसरी रिक्वायरमेंट आ गई है अल्लाह ताला की तरफ से कि अगर तो तुम्हारे अंदर तकवा है। तकवा क्या होता है? अल्लाह ताला का डर होता है ना। अल्लाह ताला की जो ये समझ ले कि अल्लाह ताला की जो इताअत है, जब हमें अल्लाह ताला की लिमिटेशंस का पता चलेगा तो वो जब हम उसके अंदर रह के काम करेंगे तो ये तकवा होता है ना, हम उनका ख्याल रखेंगे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर तकवा मौजूद है, अगर तुम्हारे अंदर अल्लाह ताला का डर मौजूद है तो तुम ना करो, नरमी से बात तुमने नहीं करनी है। किसके साथ नहीं करनी है? अब इसको ना ग्रामर वाले स्टूडेंट समझ सकते हैं, ठीक है। यतमा, ये तो मीम आइन। अब ये जो है ना तमा से निकला हुआ है, तमा, यतमा। अब ये मुजारे का सीगा है, और ये मुझे ये बताएं यतमा ये कौन सा सीगा है? ये जो यतमा है ना ये वाहिद मुजक्कर का सीगा है, ठीक है, फर्स्ट सीगा है।
اب یہاں سے ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا, ٹھیک ہے, ڈائریکٹ نہیں بتایا, لیکن اللہ تعالیٰ نے صیغہ یوز کیا کہ یہاں پہ اب کیا ہے کہ تم نے کسی بھی مرد کے ساتھ تم نے نرمی سے بات نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی؟ ریزن بتایا. فَيَطْمَعَ کہ وہ طمع کرنے لگے. کون؟ الذی جو فی قلبہ مرض جس کے دل میں بیماری ہو. تو اگر تم اس کے ساتھ نرمی سے بات کرو گی تو کیا ہوگا کہ اس کے دل میں کوئی سافٹ کارنر پیدا ہو جائے گا, اس کے دل میں کوئی بھی برا خیال پیدا ہو سکتا ہے نا, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو تیسری جو ریکوائرمنٹ ہے نا وہ تھوڑی سی سمجھنے والی ہے, لیکن اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جو چوتھی ایک جو چیز تھی نا ریکوائرمنٹ وہ بھی بتا دی کہ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا, بلکہ تم نے کیا کرنا ہے, اچھی بات کہنی ہے. اب یہاں سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا. پہلے اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا ذکر کیا کہ اگر تو تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا, اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا, تو پھر تم کسی بھی مرد کے ساتھ نرمی سے بات نہیں کرو گی. اب یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ تم نے مرد کے ساتھ بالکل بات کرنی ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے اس کو فردر ایکسپلین کیا کہ بلکہ تم نے اچھی بات کرنی ہے. اب اس کو بھی ہم مزید اگین سمجھیں گے, لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس نا ایک سورہ حجرات کی ہے آیت نمبر 13, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, یا ایھا الناس انا خلقناکم, اے لوگو, انا بے شک ہم نے, خلقناکم تمہیں پیدا کیا, من ذکر و انثی ایک عورت اور ایک مرد سے, ٹھیک ہے. وجعلناکم اور ہم نے بنایا تمہیں, شعوباً و قبائلاً تمہیں خاندانوں میں, تمہیں قبیلوں میں, لتعارفوا کیوں, تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کیا کہا کہ تم میں سے یقیناً اللہ کے نزدیک وہ ہے, زیادہ عزت والا وہ ہے. ان اکرمکم بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا کون ہے, عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک, اتقاکم جو کہ تقوی اختیار کرے گا, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو پرہیزگاری اختیار کرے گا, جو تقوی اختیار کرے گا, اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو سب سے زیادہ وہ ہے, ٹھیک ہے. تو اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم لوگ جو ہو, اگر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتی ہو, اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کے قریب ایک بلند مقام اور مرتبہ حاصل کرنا چاہتی ہو, تو یہ جو تمہیں ریکوائرمنٹس بتائی گئی ہیں نا, ان کو تم نے پورا کرنا ہے. اور یہ ریکوائرمنٹس جو ہیں یہ تب بھی کوئی انسان پورا کر سکتا ہے جب اس کے اندر خدا خوفی موجود ہوتی ہے, جب اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر موجود ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہارے اندر اللہ کا ڈر ہے, خدا خوفی ہے, تو پھر جو ہے وہ تم بات کرنے میں تم نے نرمی اختیار نہیں کرنی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ کیوں کہا گیا. اب یہ جو تحدانہ ہے نا, یہ تحدانہ, ٹھیک ہے, یہ جو ہوتا ہے نا یہ ہدہ یہدو, ٹھیک ہے, یہ اس سے نکلا ہوا ہے. اب اس میں یہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا میننگ کیا ہوتا ہے, تواضع اختیار کرنا, ٹھیک ہے, نرمی اختیار کرنا, کسی کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا سافٹ کارنر. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, فلا تخضعنا. اب یہ جو یہاں پہ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ آپ نے جو ہے وہ نرمی سے بات نہیں کرنی ہے, ٹھیک ہے. مردوں کے ساتھ جو ہے وہ اب یہ اسپیشلی مردوں کا کیوں کہا گیا, کیونکہ ازواج مطہرات جو تھیں ان کا کافی زیادہ جو تھا وہ ہوتا تھا نا آمنا سامنا, یا ان کا واسطہ پڑتا تھا, کیونکہ بہت سارے جو صحابہ کرام تھے وہ اپنے مختلف کاموں کے لیے وہ ازواج مطہرات کے پاس آتے تھے, وہ مسائل کے حل کے لیے وہ ازواج مطہرات کے پاس آتے تھے, ٹھیک ہے. اب یہ جو صحابہ آتے تھے یا جو میل حضرات آتے تھے, تو ان میل حضرات میں جیسے ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا نا کہ سارے ہی تو آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے نا, اور مدینہ کی بات ہو رہی ہے تو مدینہ کے اندر منافقت تو سب سے وہ یہ سمجھ لیں کہ پیک پہ تھی. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جس کے دل میں بیماری ہوگی نا اس کے اندر طمع پیدا ہو جائے گا, اس کے اندر لالچ پیدا ہو جائے گا.
अल्लाह ताला ने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की है कि तुमने अब ये जो दिल की मर्ज की बात की गई है, दिल की बीमारी की बात की गई है, ये मैं आप इवन रसूलुल्लाह या अज़वाज मुतहरात किसी के पास भी ये वाली जो क्या कहते हैं सेंस, मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे मौक़ों पे अल्लाह ताला ने बज़रिया वही बता भी दिया था मुनाफिकीन के बारे में। लेकिन अगर हम बात करें ऑन द होल बात करें तो ये जो दिल का ताल्लुक है ना, ये अल्लाह ताला जो है ना वो दिलों के मामलात को जानता है, कोई भी इंसान नहीं जानता, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें तो नहीं मालूम ना, अब तो अज़वाज मुताहरात के साथ बात हो रही है तो उनको बताया जा रहा है कि तुम्हें तो नहीं मालूम कि कौन सा मुनाफिक है, उसके दिल में क्या बात है, वो किस गर्ज से तुम्हारे पास आ रहा है। जैसे पीछे हमने बात की थी कि वो जो मुनाफिकात अज़वाज मुताहरात के पास आती थी, उनको उन्होंने इतना प्रोवोक किया कि उन्होंने जाके वो सारी की सारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ी हो गई थी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे अल्लाह ताला ने केयरफुल रहने के लिए कहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो हम ये भी देखते हैं कि ये जो बात की जा रही है ना, तो इसी बात को लेके ना एक जो शरी मसला है, इसको समझ लें कि वो भी बहुत ज्यादा जो है वो हमारे देखने में आता है या हम सुनते हैं, ठीक है। कि जिस तरह से अक्सर इवन बहुत सारे उलमा भी ये बात कर रहे होते हैं कि जिस तरह से औरत जो है वो सारी की सारी पर्दा है, ठीक है। हम आगे हदीस में भी इसको देखेंगे कि औरत को जो है वो मतलब कंप्लीट ऑन द होल औरत को पर्दा कहा गया है। तो यहाँ पे वो ये चीज भी बयान करते हैं बहुत सारे उलमा कि भाई जब औरत का पर्दा है तो फिर उसकी आवाज का भी पर्दा है, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे बड़ी दलील है इस बात के जवाब की, ठीक है, कि औरत को कहीं पे भी अल्लाह ताला ने किसी भी मर्द से बात करने से मना नहीं किया, ठीक है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन बता दी है अल्लाह ताला ने कि आपने वो नरमी से बात नहीं करनी है कि किसी के दिल में भी कोई भी जो गलत कोई सोच, कोई ख्यालात वो पैदा हो जाए, ठीक है। बल्कि आपने भली बात करनी है, आपने मारूफ बात करनी है, ठीक है। कौलन मारूफा। अब ये जो कौलन मारूफा है इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं, ये देखें। अब ये मारूफ बात से क्या मुराद है, अब ये मारूफ बात को समझ लें कि मारूफ बात में लहजा नरम नहीं होता, बल्कि लहजा क्या होता है, लहजे में रूखापन होता है, ठीक है। लेकिन जो गुफ्तगू होगी ना वो इखलाक के दायरे के अंदर होगी। ऐसा नहीं है कि आपको ये कह दिया गया कि आपने नरमी से बात नहीं करनी तो आपने बदअखलाकी भी नहीं करनी है, ठीक है। और फिर जो मारूफ बात है, कौलम मारूफा, उसमें गपशप भी नहीं आती है, उसमें मजा भी नहीं आता है, उसमें कोई मुनकर बात भी नहीं आती है, ठीक है। और कौलम मारूफा का जो मौजू होता है उसमें बेरारवी की तरफ अट्रैक्शन भी नहीं होती है, ठीक है। आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे से जो है वो समझ गए होंगे कि ऐसे औरत का जो लहजा है उसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी मर्द जो है वो उसकी तरफ माइल हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे इस बात को अगेन हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने बात करने पे पाबंदी नहीं लगाई है, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी आप किसी मर्द के साथ बात करेंगे आपकी आवाज तो उसको आएगी, ऑब्वियसली आप उसको हाथों के इशारे से या किसी भी तरह वो टेलीपैथी जैसे आजकल एक चीज बड़ी वो जा रही है, तो आप इस तरह से तो किसी को अपनी बात कन्वे नहीं कर सकते, आप बोलेंगे तो आपकी आवाज आएगी, ठीक है। अब आवाज का पर्दा नहीं है, इस बात को हमने बहुत अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। बल्कि क्या चीज जो है वो रिस्ट्रिक्शन क्या है, नरम लहजे के ऊपर पाबंदी है, बात के ऊपर पाबंदी नहीं बल्कि नरम लहजे के ऊपर पाबंदी है। तो मारूफ बात में लहजा जो है वो उसके अंदर जो है वो हमने बहुत सारी चीजें देख ली, तो हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। आगे देखें आयत नंबर 30। अच्छा मुझे ये बताएं इसमें आयत नंबर 31 32 में कोई कहीं पे कोई इशू तो नहीं है, कोई बात ऐसी समझ ना आई हो, क्लियर है ना। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। आयत नंबर 33 की तरफ चलते हैं। आयत नंबर 33 में देखें वकरना। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वकरना
करना का क्या मतलब होता है, यानी कि घर में टिकी रहो, करार से रहो, वकार से रहो, ठीक है। फी बशूते कुन्ना, अपने घरों में। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये समझ लें कि ये अब कितनी होगी थी रिक्वायरमेंट, सुपर कितनी थी, 4 थी ना, ये समझ लें कि ये अब हमारे पास 5th रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अपने घरों में करार से टिकी रहो, अपने घरों में वकार से टिकी रहो। घर में अगर ये जो करना है इसको अगर हम समझें काफ और रा के साथ, ठीक है, तो ये करार इससे इससे जो है वो मुंसलिक है, ठीक है। इसी तरह से इससे वकार भी मुंसलिक। जब एक औरत ना आराम सुकून से अपने घर में होती है ना, वो बड़ी इज्जत और वकार, आप खुद ही देख लें कि जो औरतें जॉब करती हैं, मतलब मैं यहाँ पे किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही, सिर्फ एक आपको वो पिक्चर का जो एक बैक साइड होती है ना, वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो औरत घर से बाहर होती है ना, उसकी इज्जत, उसका वकार, भले ही हमें ये लग रहा हो कि वो बहुत शान से, बहुत ठाट से, बहुत पैसे में खेल रही है, बहुत सारा कुछ कर रही है, लेकिन किसी ना किसी पॉइंट पे ये बात जरूर जो है वो उसको खुद भी फील होती है कि वो जो उसका एक स्टीम थी, जो उसका एक था, जो इज्जत थी ना, वो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ना कोई मौका ऐसा होता है, क्योंकि आपको पता है कि हर एक के ऊपर कोई ना कोई कोई ऊंचा लेवल जो होता है वो उसके ऊपर मुसल्लत होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये सारी चीजें जो होती हैं ना वो डिग्रेड हो रही होती हैं, आपकी इज्जत नफ्स मजरूह हो रही होती है, भले ही बहुत बड़े डेजिग्नेशन के ऊपर हो, लेकिन कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा आता है, कोई एक लम्हा ऐसा आता है कि जब आपको लग रहा होता है कि आपको डिसऑनर किया जा रहा है, ठीक है, तो ये चीज जरूर आती है। तो इसीलिए यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये करना का वर्ड यूज किया है ना, तो इसका क्या है कि जब आप घर में रहेंगे आप करार से रहेंगी, आप सुकून से रहेंगी, आप वकार से रहेंगी, ठीक है। आप यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अपने घरों के अंदर बावकार अंदाज से रहो, ठीक है। और फिर अगर तुमसे कोई बात करे तो तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा वकार, तुम्हारा इखलाक, तुम्हारा तरीका बहुत ही उम्दा होना चाहिए। और फिर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आगे अल्लाह ताला ने क्या क्या कहा, वला तबर्रजना। अब ये जो आगे देखें, तबर्रुजल जाहिलियता, अब ये जो है ना तबर्रुजना, इसको ना हमने बहुत अच्छे से समझना है कि ये तबर्रुज क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या कहा कि घरों के अंदर जो रहने का आपका तरीका है वो आपका एक इज्जत वाला, एक वकार वाला, एक इखलाक वाला, एक उम्दा तरीका है। और अगर घरों से बाहर अगर आपको निकलना पड़ जाए, अब ये देखें दोनों जो रुख है ना वो अल्लाह ताला ने बयान कर दिया कि अगर लेट्स सपोज अगर आपको घर से निकलना भी पड़ रहा है तो आपका जो घर से निकलना है ना उसमें क्या होना चाहिए, तबर्रुज नहीं होना चाहिए। ये जो ला है ना इसको हमने समझना है, तबर्रजना ये लाए नफी जिन्स, आपके अंदर, आपके निकलने में, आपकी जाहिरी शक्ल में आपके जीनत जो है ना उसका इजहार नहीं होना चाहिए। और जीनत को भी अल्लाह ताला ने क्या कहा, जाहिलियतिल ऊला, पहली जाहिलियत, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने जो सूरह नूर का हमारा जो लेक्चर चल रहा है उसमें हमने जीनत को बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है। तो आज मैं उस टॉपिक के ऊपर बात नहीं कर रही, हम ना सिर्फ इस तबर्रुज को समझते हैं कि तबर्रुज क्या है। तो तबर्रुज जो है अगर हम इसको करें तो इसका जो रूट है वो क्या है, बा वा जीम। अब ये जो बार आजीम है इससे आपको ना जो सबसे पहले जो आपके जहन में आ रहा होगा वो है बुर्ज, ठीक है। ये बापसीन के साथ है बारिजा यबरजू। अब ये जो बारिजा है ना इसी से बुर्ज निकला है। अब ये जो बुर्ज होता है, बुर्ज के बारे में मुझे ये बताएं कि हम ये देखते हैं ना, सबसे पहले हम बुर्ज का नाम लें तो हमारे जहन में वो बुर्ज खलीफा आ जाता है, ठीक है। अब ये जो बुर्ज खलीफा है वो क्या है, प्रोमिनेंट है, वो बुलंद है, ठीक है। तो ये जो बरेजा है ना इसको हमने समझना है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, नुमाया होना, बुलंद होना। लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं ये बरेजा नहीं है, ये तबर्रुजा है। ये जो तबर्रुजा है ना ये जिस फेल से आया है, ये कौन सा फेल है, ये बाबे तफाउल है,
ठीक है। अब ये जो बाबे तफाउल में अब वही जो बुलंद होना, जो नुमाया होना, यहाँ पे बरिजा था, यहाँ पे तबर्रुजा हुआ, तो अब यहाँ पे क्या है, बतकल्लुफ, तकल्लुफ के साथ खुद को नुमाया करना। देखें वही रूट लेटर्स हैं लेकिन मीनिंग्स में कितना डिफरेंट आ गया सिर्फ बाब के चेंज होने से, ठीक है। तो ये जो तबर्रुज है ना, इसको आज हमने बहुत अच्छे से समझना है। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि मैं आपको इसको बहुत अच्छे से कन्वे कर सकूं। मैं खुद भी, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कोई इन सारी चीजों से मुबर्रा हूं, लेकिन हमने ना इसको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तबर्रुज के जो लुग़वी माना है वो क्या है, नुमाया होना, जाहिर होना, चमकना, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें जैसे ये यूज होता है ना, बुर्ज, बुर्ज किसको कहते हैं, मीनार को कहते हैं, किले को कहते हैं, ठीक है। तो ये सारा ये तबर्रुज में आता है, ये तबर्रुज से ही निकला हुआ है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखें तबर्रुज की अक़साम क्या क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने ये देख लिया कि तबर्रुज जो है वो अरबी जबान में जाहिर होना या नुमाया होने को कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये जो नुमाया होना है और उसको औरत के साथ जो है वो इसको चूंकि पीछे मुन्नस के साथ, अज़वाज मुतहरात के साथ बात हो रही है ना, ठीक है, तो मुन्नस के साथ इसको रिलेट किया जा रहा है। तो हम ये देखते हैं कि एक औरत के लिए जो जाहिरी तौर पे तबर्रुज होता है ना, वो किस किस तरह से पॉसिबल है, ठीक है। जिसके लिए यहाँ पे इसको अगेन देख लें कि तबर्रुज क्या है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा कि वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, कि पहले वाली जो जाहिलियत थी उसकी तरह से आपने जीनत को इख्तियार करके आपने नहीं निकलना, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नहीं निकलना है अल्लाह ताला की तरफ से जो एक हुक्म है, ठीक है, इसको हमने समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जैसे तबर्रुज को एक औरत के साथ अगर उसको रिलेट किया जाए तो सबसे पहले जैसे हमने इसके अगर मीनिंग्स के जैसे हमने देखा ना, नुमाया करना या फिर वाजे करना, ठीक है, प्रोमिनेंट करना, अगर उन मीनिंग्स को अगर हम लेके चलते हैं, अभी हम वो बाबे तफाउल वाली तरफ नहीं जा रहे, ठीक है, अगर उन मीनिंग्स के साथ चलते हैं तो एक औरत के लिए उसके जाहिरी जो उसका गेटअप है उसमें तबर्रुज कहाँ कहाँ पे हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो आप अगर हेड टू टो बात करें, हेड टू टो अगर बात करेंगे तो सबसे पहले अगर कोई औरत है वो बहुत ऊंचा सा पोनीटेल बना लेती है, जूड़ा बना लेती है, और उसका मकसद क्या है कि नुमाया हो, प्रोमिनेंट हो, ठीक है। अब ये इस मकासद को आपने जरूर समझना है, ठीक है, कि अगर तो कोई औरत बहुत ऊंचा नहीं, मतलब एक नॉर्मल साइज का आपको जूड़ा करने की इजाजत है। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है, और एक औरत के लिए वो ये सारा मतलब बाल जो होते हैं ना उनको अगर वो एक करके बांध लेती है और उसकी नीयत में ये है कि गर्मी से बचने के लिए, नॉट फॉर द प्रोमिनेंट, उसके लिए पर्पस के लिए, उसको नहीं कि उसको नुमाया करने के लिए जो है वो ये काम कर रही है, नहीं, बल्कि वो एक गर्मी से बचने के लिए करे, उस चीज की इजाजत है, ठीक है। एक पॉइंट के अंदर जो है वो हम उसको बिल्कुल गर्दन से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर करके वो जूड़ा बना सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल चोटी के ऊपर उसको करके आप जूड़ा बना रहे हैं, आप बैक कोमिंग कर रहे हैं, आप प्रोमिनेंट लगना चाह रहे हैं, स्पेशली शादियों में इस तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं कि जिसकी वजह से नुमाया हो हम, ठीक है, तो ये चीज जो है ये तबर्रुज में आ जाती है। फिर उसके बाद अगर हम आ जाएं बालों के बाद क्या आता है, आईब्रोज आते हैं। आईब्रोज में अक्सर आप लोग देख रहे होते हैं कि हमारी क्या ख्वाहिश होती है कि हम कहते हैं कि भाई अच्छा सा एक कर्व आना चाहिए, ठीक है, वो जो हम कहते हैं कि भाई ऊंचा सा कर्व होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऊंचा सा कर्व हम क्यों बनाते हैं, ताकि ये नुमाया हो जाए ये जगह, ठीक है। तो ये अगर हमारी नीयत है तो ये भी तबर्रुज में आ जाएगा। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि कोई औरत है, इतनी उसने लाल लाल लिपस्टिक, इतनी भड़कीली सी, दूर से पता चल रहा है क्या हुआ, उसने खुद को नुमाया किया, उसके लिप्स नुमाया हो गए, ये भी तबर्रुज में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई औरत जो है वो अपना सीना इस तरह से वो उसको लिफ्ट अप करती है, उसको नुमाया करने की कोशिश करती है, ठीक है, तो ये भी तबर्रुज में आ जाता है, ठीक है। अब ये क्या है कि ये सारे, और इसी तरह से अगर कोई कपड़े आपने ऐसे पहने हुए हैं कि जिसमें आपकी है कि मैं सबसे अलग लगूं, मैं सबसे प्रोमिनेंट दिखूं, ठीक है, तो ये भी तबर्रुज में आ जाएगा,
ٹھیک ہے. تو یہ ایک نارمل جو ایک ہم نے وضاحت کی نا کہ نمایاں ہونا، اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنا، یہ وہ والی ہیں. لیکن آج کل جو ہم تبرج کی جو اقسام، جو ہم اگر اس کو فارملی اگر بات کریں تو اگر لباس میں تبرج اگر ہم دیکھیں تو آپ کا لباس چست ہے، باریک ہے، ایسا لباس ہے جو کہ آپ کی جو جسمانی ساخت ہے، جو آپ کے آرگنز ہیں اس کو وہ پرومیننٹ کر رہا ہے، تو یہ لباس کا تبرج ہے. زینت کے تبرج میں آپ نے میک اپ کیا ہوا، آپ نے زیورات پہنے ہوئے، آپ نے خوشبو لگائی ہوئی، آپ بالوں کی نمائش کر رہی ہیں، اور یہ کسی دوسرے کے لیے، شور کے لیے اجازت ہے. ٹھیک ہے، ہم نے پچھلے لیکچر میں بہت اچھے سے سمجھا تھا نا. تو یہ اگر کسی دوسرے کو کے لیے ہے، کسی محفل میں خود کو پرومیننٹ کرنے کے لیے ہے، تو یہ پھر تبرج میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آواز میں تبرج کیا ہے کہ آپ مردوں کے ساتھ آپ ایک چھیڑخانی والا ایک انداز ہے، ایک نرم لہجہ ہے، ہنس ہنس کے بات کر رہے ہیں، تو یہ آواز کا تبرج ہے. آپ کی چال کا تبرج کیا ہے کہ آپ اداؤں سے چلنا، مٹک مٹک کے چلنا، ٹھیک ہے، متوجہ کسی کو وہ اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے حرکات کچھ عجیب سی کرنا، جیسے وہ ہم نے لاسٹ ٹائم ہائی ہیل کی بھی بات کی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ اٹس آل ڈیپینڈ آن نیا. ٹھیک ہے، آپ کی نیت کے اوپر یہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے، ادروائز یہ سب کچھ تبرج میں آ جائے گا. پھر ایک آج کل جو ایک نیا قسم کا تبرج ہے وہ سوشل، سمجھ رہے ہیں نا آپ، کہ ہمیں نا یہ بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم میڈیا کے اندر، ٹک ٹاک کے اندر، سنیپ چیٹ میں، مختلف جگہوں پہ تصاویر جو ہے وہ ہماری جاری ہوتی ہے، ویڈیوز بنا بنا کے بہت سارے لوگ وہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، انہی ویڈیوز کے اندر وہ مختلف سٹائل کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری جو ہیں یہ تبرج کی اقسام ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا. اب یہاں پہ دیکھیں، واپس آیت کی طرف چلیں. اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ منع کیا، اور ان ساری چیزوں کو کس کے ساتھ ریلیٹ کیا؟ جاہلیت کے جو زیب و زینت تھی نا، کہ جاہلیت میں یہ زیب و زینت ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اب جاہلیت کی جو زیب و زینت ہے، اب ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ جاہلیت میں جو تھی وہ کس طرح کی زیب و زینت تھی. اب یہاں پہ دیکھیں کہ کیا یہ مشکات المصابیح کی حدیث ہے 3524. اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ انہوں نے یہ کرتے کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کے 2 گروہ ایسے ہیں کہ جنہیں میں نے نہیں دیکھا. اب یہ جو 2 گروہ ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو مار رہے ہوں گے. اب وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ اس میں سب سے پہلی جو کیٹیگری ہے وہ کیا ہے؟ اور وہ عورتیں جو کہ لباس پہن کر بھی اریاں ہوں گی. کیا ہوگا؟ مطلب لباس پہنا ہوا ہے لیکن آپ کا پوری باڈی شیپ نظر آ رہی ہے، تو وہ لباس پہنا نہ پہنا برابر ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دوسری کیٹیگری کون سی ہے؟ مائل کرنے والی، کسی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والی، مٹک مٹک کے چلنے والی. ان کے سر بختی اونٹوں کی جو جھکی ہوئی کوہانی ہوتی ہے نا، ان کی طرح اوپر کو اٹھے ہوئے ہوں گے. اب یہ دیکھیں کہ ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو گروہ ہیں یہ جنت میں نہیں جائیں گے، ایون جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکیں گے. حالانکہ جنت کی جو خوشبو ہے نا وہ میلوں دور سے جو ہے وہ فیل کی جا سکے گی. لیکن ان لوگوں کے لیے دیکھیں کہ یہ جو کون سی، جو کہ مائل کرنے والی، مٹک مٹک کے چلنے والی، ٹھیک ہے، اونچے اونچے وہ بنا کے پیچھے وہ، جیسے آج کل یہ بڑا ایک عجیب سا فیشن چل نکلا ہے کہ بھائی سر کے اوپر، چوٹی کے اوپر اتنا پیچھے سے وہ اتنا لمبا کوئی منزل سی تیار کر لی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں کتنی سخت وعید ہے کہ یہ جنت تو پانا دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں فیل کر سکیں گی. استغفر اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی چیزوں سے بچائے. اب پھر اس کے بعد آگے دیکھیں، اگلی جو آیت ہے وہ حدیث ہے ہمارے پاس. یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ پردہ ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا کہ اس کو ہم انشاءاللہ آگے ڈسکس بھی کریں گے. جب عورت یہ زیب و زینت کر کے گھر سے نکلتی ہے نا تو وہ شیطان کے نرے میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ پھر شیطان ایسا نہیں ہے کہ وہ خود ہی اس کو طاقتا ہے، بلکہ وہ جتنے بھی شیطان صفت قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ان کو بھی اس کے پیچھے لگا دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ
وعیدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان عورتوں کے لیے جن کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھ لیا، اور تبرج کو بھی جو ہے وہ ہم نے بہت اچھے سے جو ہے وہ آئی ہوپ کہ سمجھ لیا ہے۔ اب یہاں پہ جو جاہلیت کی جو زیب و زینت تھی نا، اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں دیکھیں کہ اس میں کیا ہوتا تھا۔ اب یہ جو حدیث ہے ہمارے پاس، یہ 4169، اسی طرح سے 4170، 7374، یہ پورا جو ایک ٹاپک ہے نا، یہ ساری کی ساری احادیث جو ہیں وہ انہی ساری چیزوں کے اوپر یہ بیسڈ ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، میں صرف آپ کو ان کا جو ایک وہ کیا کہتے ہیں ایسنس ہے نا، وہ صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا۔ عورتیں جو ہوتی تھی نا، وہ گھروں سے نکل کر بازاروں میں پھرتی ہوتی تھیں۔ سیم آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ سروں پہ دوپٹے ان کے نہیں ہوتے تھے، اگر وہ ڈالتی بھی تھی نا تو وہ ایسے دوپٹہ ڈالتی تھی۔ یہ آج کل ہم اس کو بہت اچھے سے وہ سمجھ سکتے ہیں، یہ جو آج کل وہ ڈراماز چل رہے ہوتے ہیں نا، اسپیشلی ترکی والے ڈرامے جس کو ہم بڑے غور سے دیکھتے ہیں، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل اسی سٹائل سے انہوں نے وہ دوپٹہ لیا ہوا ہوتا ہے کہ دوپٹہ سارا پیچھے ہوتا ہے، آگے سے گردن بھی ننگی، سینہ بھی ننگا، مطلب ہر چیز ننگی، مطلب کپڑے تو ہوتے ہیں لیکن وہ جیسے ہم نے وہ جلباب اور خمار اور وہ ساری چیزیں سورہ نور میں ہم نے پڑھی ہیں، وہ والا کانسیپٹ تو بالکل کہیں ختم ہو گیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ یہ جو جاہلیت کی زیب و زینت ہے اس کو اپنانے سے منع کیا ہے۔ تو سیم وہی جو چیزیں ہیں جن ساری چیزوں سے نکال کر اسلام عورت کو لے کے آیا تھا، ایک بڑے اونچے مقام پہ لے کے آیا، آج عورت بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ عورت نے خود کو خود ہی انہی ساری چیزوں کے ساتھ وہ انہی کی طرف لے گئی، اور پھر خود کو وہ بہت زیادہ وہ کیا ہے، یہ جاہلیت ہے لیکن اس کو ماڈرنزم کا جو ہے وہ نام دے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، زیورات کی نمائش ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ زیورات بھی ایسے ہوتے تھے، پاؤں میں، گلوں میں، ہاتھوں میں، وہ زیورات ایسے ہوتے تھے کہ دور تک ان کی چھنکار جو ہوتی تھی نا، ان کی آواز جو ہوتی تھی وہ آتی ہوتی تھی۔ اور سیم اسی طرح آج بھی ہم دیکھتے ہیں یہ پائلیں، پازیبیں وغیرہ، یہ ساری چیزیں، زیورات آج بھی جو ہے، ایک عورت ہے نا، عورت کی کمزوری ہوتی ہے زیورات، لیکن اب ایک دائرے کے اندر اگر آپ رہ کے اگر وہ زیورات یوز کرتے ہیں تو اس کی اجازت ہے، لیکن جب آپ لمیٹیشنز کراس کر جائیں گے تو پھر جو ہے نا یہ پھر وہ تقوی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا۔ پھر اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جاہلیت میں خوشبو کا بھی بہت استعمال ہوتا تھا، آج بھی ہو رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جاہلیت میں عورتیں بہت مٹک مٹک کے چلا کرتی تھی، مطلب وہ ایک تو زیور اور پھر زیور کی نمائش اور وہ سارا کچھ، اور پھر یہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ مائل کرنے والی، مائل ہونے والی، یہ ساری، اب یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 4169، اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں کے اوپر لعنت کی ہے جو کہ یہ جسم کے اوپر ٹیٹوز بنواتی ہیں۔ اس وقت یہ چیز بڑی عام تھی، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی یہ بڑی پیک پہ یہ چیز چلی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پھر بال اکھیڑنا، اکھیڑنے والیاں بھی اور جن کے اکھیڑے جاتے ہیں وہ بھی، یہ نہیں ہے کہ ایک ہی گروہ، دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے لعنت کا لفظ استعمال کیا۔ پھر جو زیب و زینت کے لیے جو ہے وہ منہ سے چہرے کے بال اکھڑواتی ہیں، پھر دانتوں میں کشادگی کرواتی ہیں، ٹھیک ہے، دانتوں میں جو گیپس ڈلوائے جاتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے ہم اگر یہ اگلی حدیث میں دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ ایسی عورتوں کے لیے واصلہ، مستوصلہ، ناسا، مستنسمہ، واشمہ، مستوشمہ، ٹھیک ہے، یہ والی، یہ ساری یہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر ہوگا، تو اس کو آپ ضرور اس کو دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ٹرمز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یوز کی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خوشبو لگا کے جو جاتی ہے نا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت بات کہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ سخت بات کیا ہے کہ جب بھی کوئی عورت جو ہے نا وہ خوشبو لگا کے جاتی ہے نا، گھر سے باہر نکلتی ہے، تو جب وہ واپس لوٹے تو اس کو چاہیے کہ وہ جنابت والا غسل کرے۔ اب یہ جنابت والا غسل کو کیوں کہا گیا کہ ایسی عورت کو جو ہے نا وہ زانیہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی خوشبو جو ہے وہ کسی دوسرے نامحرم شخص تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کی جماعت میں بے حیائی پھیلے، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور پھر ہمارے پاس یہ حدیث ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اچھا اس سے پہلے نا ہم
آیت کی طرف چلتے ہیں, اس کا جو بقیہ حصہ ہے نا ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں. اب یہ جو تبرج ہے نا, آئی ہوپ کہ آپ نے اس کو بہت اچھے سے سمجھ لیا ہوگا. ٹھیک ہے, میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنی طرف سے جتنا بھی اس کو آسان کر کے اس کو بیان کر سکوں. تو یہ اب یہاں پہ دیکھیں, اب اگلی ریکوائرمنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو آیات ہے نا اس میں ہمیں ساری ریکوائرمنٹس نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم نے یہ کچھ نہیں کرنا. اب کرنے کے کام جو ہیں, ڈوز جو ہیں, یہاں سے آگے ڈوز شروع ہو رہے ہیں. سب سے پہلا ڈوز کیا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ. آپ نے جو ہے وہ نماز قائم کرنی ہے, آپ نے جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہے. یہ حکم کسی مرد کے لیے نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ عورتوں کے لیے ہے, کیونکہ پیچھے جو کانٹیکٹ سارا چلا آ رہا ہے وہ ازواج مطہرات کا چلا آ رہا ہے, عورتوں سے بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں پھر اس کے بعد ہے وَأَطِیعْنَا اللَّهَ. اگین کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے, وَرَسُولَهُ, اور اس کے رسول کی. اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, انما یرید اللہ, بے شک. اب یہ جو ریکوائرمنٹس اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, یرید اللہ, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, لیذھب, تاکہ وہ دور کر دے, عنکم الرجس, تم سے گندگی. ٹھیک ہے, اب یہ جو ریکوائرمنٹس اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں, یہ کیوں بتائی ہیں, کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے گندگی کو دور کر دے. اب یہ جتنے بھی ہیں نا, یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک جو اسلامی معاشرہ ہوتا ہے نا اس کے آداب سکھائے ہیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہر وہ چیز جس کے آثار سے بھی فتنہ پیدا ہو, اس سے معاشرے کو پاک کر دیا جائے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ یہ جو جاہلیت کی سجدج ہے نا, اس سے معاشرہ کیا ہوتا ہے, افیکٹ ہوتا ہے نا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاہلیت کے بناؤ سنگار آپ نے نہیں کرنے, اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. اور پھر نماز کا جو حکم دیا, نماز کے ساتھ اب یہ جو نماز قائم کرنا ہے نا, یہ نماز قائم کرنا, اس کو اگر وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, اس کو اگر ہم دیکھیں نا, تو یہ نماز جو قائم کرنا ہے, یہ نماز پڑھنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ جسٹ آپ نے نماز پڑھ دی, وہ نماز نہیں, وہ اس کو قائم کرنا نہیں کہتے, بلکہ اس کو پورے اہتمام کے ساتھ, خشوع کے ساتھ, وقت کی پابندی کے ساتھ, ریگولرلی جب آپ یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو وہ اقامت صلاح ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اسی لیے اب یہاں پہ ازواج مطہرات کو یہ ساری انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں نا, تو ان کو کیوں دی جا رہی تھیں, کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتی تھیں. جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے وہ اسوہ تھے, سیم اسی طرح سے عورتوں کے لیے جو ازواج مطہرات ہیں وہ بھی اسوہ ہیں, وہ بھی نمونہ ہیں. کیوں ان کو جو ہے وہ اتنی سخت تاکید, سخت وعیدیں اور پھر اتنے دورے اجر بھی بتائے گئے, کیونکہ انہوں نے اسوہ بننا تھا. ٹھیک ہے, تو اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کی عبادات میں کمال درجے کا اخلاص اور ان کی جو پابندی ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ تھی. تبھی اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری ڈیٹیل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر ڈوز اور ڈونٹس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا. پھر جو آتین زکا ہے, تو زکوٰۃ کیا ہوتا ہے, زکوٰۃ سے مال کی پاکیزگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس سے دل کی سخاوت جو ہوتی ہے نا اس کا بھی اظہار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, موسٹلی تو یہ تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ جو تھا, ان کے لیے عام جو صدقہ تھا وہ لینا وہ نہیں تھا, وہ اس سے منع کیا گیا تھا. لیکن یہاں پہ جو ازواج مطہرات ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر تو آپ لوگوں کے پاس مال ہے تو پھر آپ لوگوں کے اوپر یہ فرض ہے کہ آپ اس مال کی زکوٰۃ بھی جو ہے وہ بھی دیں, آپ کے اس کے اوپر وہ بھی فرض ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو حکم ہے نا یہ عام مومنات کے لیے بھی ہے, اور عام جو ایک مالدار عورت ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ اسی طرح سے فرض ہے جس طرح سے ایک مرد کے اوپر فرض ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اب اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ 3 ریکوائرمنٹس تھی نا, نماز قائم کرنی ہے, زکوٰۃ ادا کرنی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. تو یہ حکم اس لیے دیا گیا کیونکہ اس حکم کے اندر تمام بھلائیاں تھیں. ٹھیک ہے, یہ حکم جو تھا یہ بھلائیوں کا سرچشمہ تھا, کیونکہ یہ جو نماز, زکوٰۃ اور یہ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول, ٹھیک ہے, اس سے جو تعلق ہوتا ہے نا وہ مضبوط ہوتا ہے. جب ایک عورت کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مضبوط ہو جائے گا تو کیا رزلٹ نکلے گا اس کا,
पूरा का पूरा घराना वो उसकी अक्कासी करेगा कि नहीं करेगा? पूरा घराना, इवन पूरे पूरे खानदान। क्या कहते हैं, जब एक मर्द इल्म हासिल करता है तो वो इल्म जो होता है उसके घर तक आता है, लेकिन अगर एक औरत इल्म हासिल करती है ना तो वो उसकी नस्लों तक जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम्हारा अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत होगा तो ये तुम्हारे अंदर नजर आएगा, तुम्हारे घर के अंदर नजर आएगा। ठीक है, तो ये जो हिकमत है ना इबादत और तहारत की, अब इसमें ये हम देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे अल्लाह ताला ने रीजन बताया, अहलल बैती व युताहिरकुम ततहीरा। यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या कहा, ए नबी के घर वालों, अल्लाह ताला चाहता है कि तुमसे गंदगी को दूर करे और वो तुम्हें पाक कर दे, खूब पाक करना। अब ये जो तोहारा, अब ये जो युताहिरा के बाद ततहीरा, ये दोनों एक ही रूट से वर्ड्स यूज हुए हैं, इसम यूज हुए हैं। तो ये जब एक ही रूट से दो चीजें, दो इसम हमें नजर आए तो उसमें एक ताकीद होती है, उसमें एक ये समझे इंटेंसिटी होती है कि ये जो पाक करना है ना, ये सिंपल पाक करना नहीं है, बल्कि ये बहुत ही, ये समझ लें कि खूब पाक करना। ठीक है, इसको हम उर्दू में इसको नहीं समझ सकते इसकी डेप्थ को। ठीक है, तो हम बस सिंपल इतना समझ लेते हैं कि जो नमाज है ना इंसान की रूह को पाक करती है, ज़कात इंसान के माल को पाक करती है, और जो इताअत अल्लाह और रसूल है ना इंसान के दिल को झुकाती है। ठीक है, और ये जो आखिरत में अल्लाह ताला ने अहले बैत को स्पेशली जो मुखातिब किया है और उनके साथ उनकी तत्हीर की जो बात की है ना, तो इस ये जो कलाम है ना इसमें सराहत है। ठीक है, बहुत सारे मुफस्सिरीन जो होते हैं वो ये कहते हैं कि इससे जो है ये जो हिस्सा है, ये जो पहला आयत का ये जो पहला वाला हिस्सा है ना, इसमें जो है ये सारी की सारी मुखातबत अज़वाज मुतहरात के साथ है। ठीक है, जबकि ये जो है ना ये अहले बैत से है। ठीक है, लेकिन मोस्टली लोग जो हैं वो अज़वाज मुतहरात को अहले बैत के अंदर शुमार करते हैं, कुछ नहीं करते। ठीक है, लेकिन हम इसको जो है वो यहाँ पे इस तरह से समझ लेते हैं कि जो आयत का जो पहला हिस्सा था ना उसमें जो अज़वाज मुतहरात के साथ बात की जा रही थी, ठीक है, तो उसमें अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अपने घरों में रहो, तबर्रुज ना करो, नमाज और ज़कात की पाबंदी करो। लेकिन ये जो आयत का आखिरी हिस्सा है ना, इसमें ये जो यहाँ पे आके ये जो ज़मीर बदली है ना, ऊपर हमने कुन्ना कुन्ना हमने देखा था ना, सारी जगहों पे बात हो रही थी कुन्ना कुन्ना, यहाँ पे आके कुम हो गया। ठीक है, तो ये जो है ना, ये यहाँ पे भी देखें, ये जो ज़मीर बदली है इसकी वजह से जो है वो यहाँ पे कुछ जो है वो इख्तलाफात हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये इसको समझ लेते हैं कि अहले बैत से कौन मुराद है। तो इसमें जो मुफस्सिरीन है ना उनकी दो राय है। ठीक है, तो कुछ तो ये कहते हैं कि जी ये जो है इससे ये लास्ट वाली हदीस हम देख लेते हैं इसको, इससे भी हमें जो है वो समझ आ जाएगा कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना एक उनके ये हज़रत आयशा रिवायत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त निकले, आपके जसदे अथर पर कुजावों के नकूश वाली काली ऊन की एक मोटी चादर थी। हजरत हसन आए तो आपने उन्हें चादर के अंदर ले लिया, फिर हजरत हुसैन आए तो आपने उनको भी अंदर दाखिल कर लिया, फिर हजरत फातिमा आई तो उनको भी अंदर दाखिल कर लिया, और फिर हजरत अली आए तो फिर उनको भी अंदर दाखिल कर लिया। ठीक है, तो इस हदीस से जो है वो कुछ लोग ये कहते हैं कि अहले बैत में उनकी अज़वाज तो हैं, लेकिन ये जो हजरत फातिमा है ये हम जानते हैं ना कि उनकी बेटी थी, और ये पूरा उनका घराने का जिक्र हुआ है। ठीक है, ये उनके नवासे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और ये दामाद थे हजरत अली। ठीक है, तो ये लोग भी जो है ये अहले बैत में शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर जो मेन चीज है वो क्या है कि अल्लाह ताला ने क्या कहा, ये जो रिज्स और तत्हीर की बात की है ना, कि हर किस्म की जो जाहिरी और बातनी गंदगी है। अब ये जाहिरी चीजें जो थी वो हमने देख ली, बातनी कौन कौन सी है, गुनाह, शिर्क, नफाक, बदनीयती, कुफ्र, रिया। ठीक है, ये सारी बातनी बीमारियां है ना, ये बातनी गंदगियां हैं बल्कि। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अल्लाह ताला जो है वो अहले बैत के अंदर से ये वाली, बाहर से भी और अंदर से भी ये सारी चीजें जो है ये खत्म कर देना चाहता है, और फिर तुम्हें ऐसा पाक कर देना चाहता है, वयुताहिरकुम ततहीरा, तुम्हें ऐसा पाक कर देना चाहता है कि वो जो पाकीज़गी है ना वो कामिल हो, वो आला दर्जे की हो।
ٹھیک ہے، وہ خوب پاک کرنا. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم اردو کی ٹرانسلیشن میں ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، اس کو صرف گرامر والے لوگ سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں یہاں پہ صرف اتنا ہی کہوں گی. اچھا، یہاں پہ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. آپ لوگ بتائیے، میں آپ کو دیکھ لوں میسیجز، کہیں پہ کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئی ہو بتائیے. کسی نے کوشچن کیا ہوا ہے کہ جو زیور ہمارے پاس ہیں انہیں ہم پہنتے ہیں. دیکھیں، زیور کے حوالے سے صرف اتنی بات رکھ لیں کہ اگر وہ زیور آپ کا سونے کا ہے تو 7.5 تولے پہ زکوٰۃ ہے، اور چاندی کا ہے تو 52.5 تولے پہ 2.5% زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے، تو اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. چلیں جی، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائیں. آج جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا جو صحیح فہم ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں نصیب کریں اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا بھی، عمل پیرا بھی بنائیں. آمین ثم آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات وذکر الحکیم وتقبل منی ومنکم تلاوتہ انہ هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.